علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خوابوں کی پری پارٹ 3۔ دوار صبح سے کمرے میں بند اپنی محبت کے کسی اور کا ہو جانے کا دکھ منا رہا تھا۔ وہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس سے چلی جائے گی، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے ہاتھ اسے بندھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ملازمت 2 بار اس کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی ناشتے کے لیے، پر اس نے منع کر دیا تھا۔ اب دوبارہ اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب تیسری مرتبہ اس کا دروازہ بج رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور جا کر دروازہ کھولتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ منع بھی کیا تھا کہ گلزار بیگم کو دیکھ کر اس کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگا۔ ارے اماں سائی، آپ آئیے نا۔ وہ انہیں تھام کر صوفے تک لایا اور انہیں صوفے پر بٹھا کر خود نیچے زمین پر ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوار، میں بہت ڈر چکی ہوں، اس لیے تمہیں دیکھنے کے لیے آ گئی۔ دوار، تمہیں میری قسم ہے دوبارہ ایسا مت کرنا، اور نہ اب میں سہ پاؤں گی۔ گلزار بیگم کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ دوار کو صبح سے کمرے میں بند دیکھ کر ان کا دل گھبرانے لگا تھا، اسی لیے اسے دیکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، بہت دکھ دیے ہے نا میں نے آپ کو، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ نہیں، ایسا نہیں بول، تکلیف ہوتی ہے مجھے، بھلا میں ناراض ہو سکتی ہوں اپنی جان سے؟ وہ اس کے ہاتھ کھول کر اپنے ساتھ بٹھاتی ہوئی بولی۔ بس اب بھول جاؤ اسے اور پہلے جیسا ہو جا، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بابا سائی کے لیے، وہ بھی تیرے لیے بہت پریشان ہے۔ اماں سائی، آج کا دن، بس آج کا دن مجھے اپنی محبت کے بچھڑنے کا سوگ منانے دیجیے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، مجھے اپنے دل کو سمجھانے کا موقع تو دیجیے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ وہ کوئی آخری لڑکی تھوڑی ہی تھی، میں اپنے چاند کے لیے خود دلہن ڈھونڈوں گی اور تیری ایک نہیں سنوں گی۔ اماں سائی، کیوں کسی معصوم کی زندگی برباد کر دیں گی، اسے مجھ جیسے انسان کے ساتھ باندھ کر؟ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا کسی کو دینے کے لیے، کچھ بھی تو نہیں۔ گلزار بیگم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رو دی۔ وہ بھی ممتا کی ٹھنڈی آغوش پا کر بے آواز آنسو بہانے لگا۔ دوسری طرف زوہا کو بیوٹیشن ریڈی کر کے جا چکی تھی۔ ریڈ اور اسکن کلر کی فراک میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ چہرے پر چھائی سوگواریت نے اس کے حسن کو اور زیادہ نکھار بخشا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، حسن سوگوار ہو تو زیادہ حسین لگتا ہے۔ اثر ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا اور فائز کا کچھ اتا پتا نہ تھا۔ انور صاحب بیگم پر برس رہے تھے کہ انہوں نے فائز کو جانے ہی کیوں دیا؟ جب تمہیں منع کیا تھا فائز کو باہر بھیجنے سے تو تم نے کیوں جانے دیا؟ وہ ہسپتال میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، آدھے گھنٹے میں آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ آئلہ بیگم نے اپنی صفائی پیش کی۔ یا خدا، کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ فون بھی بند آ رہا ہے اس کا، اب تو مہمان بھی آنے لگے ہیں۔ بھائی صاحب، اس کے ہاسپٹل پتہ کروا لے۔ ہاں، مائز کو بلواؤ، وہ جا کر پتہ کرائے گا۔ پھر انہوں نے مائز کو ہاسپٹل بھیج دیا فائز کا پتہ کرنے کے لیے۔ ابھی وہ سب بیٹھے تھے کہ اظہار صاحب کا فون بجنے لگا۔ صفدر علی شاہ کا فون ہے، اظہار صاحب بولے۔ فون اٹھاؤ اور اسپیکر پر ڈالو، انور صاحب نے ہدایت دی۔ ہیلو، اب فون کرنے کا مقصد؟ اظہار صاحب فون اٹھا کر بولے۔ ہم نے سمجھایا تھا تمہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں ٹالتے، تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی، پر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ ویسے سنا ہے تمہارا بیٹا اپنے نکاح سے بھاگ گیا، تو سوچا ہم بھی فون کر کے افسوس کر لیں۔ یعنی فائز آپ لوگوں کے پاس ہے؟ دیکھیے، آپ لوگ فائز کو کچھ نہ کہیں، اسے چھوڑ دے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اظہار صاحب شکستہ سے لہجے میں بولے۔ ہوگا تو وہی جیسا ہم چاہیں گے، پر تھوڑا سبق سکھانا تو بنتا ہے نا۔ آخر کو آپ نے صفدر علی شاہ کو انکار کرنے کی جرت کی تھی۔ پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اسے کچھ نہ کرے۔ اب کی بار آئلہ بیگم روتی ہوئی بولی۔ معاف کیجیے گا بھابھی، پر جو چوٹ آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو پہنچائی تھی اس کا تھوڑا تو بدلہ بنتا ہے، اور کچھ بھیج رہا ہوں آپ کے موبائل پر، دیکھ لیجیے گا، ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا فون بجا، دیکھا تو کچھ تصویریں تھیں۔ انہیں کھولا تو جو انہیں دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا اور فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ انور صاحب نے آگے بڑھ کے موبائل لیا تو ان کا بھی وہی حال ہوا۔ ایسا کیا تھا اس میں؟ دکھائے مجھے۔ آئلہ بیگم نے ان کے ہاتھ سے موبائل لیا تو دیکھا اسکرین پر زوہا اور داور کی تصویریں تھیں۔
جس میں داور نے زوہا کے سامنے ہاتھ کیا ہوا تھا، اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ اصل میں یہ تصویر مشل کی منگنی کی تھی، جس میں داور نے مشل کے آگے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، پر زوہا مشل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور تصویر میں مشل کو اس طرح کراپ کیا گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ دوار زوہا کا ہاتھ تھام رہا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک اور بھی تصویریں اسی طرح تھی، جس میں زوہا اور داور شاعر دونوں کو ساتھ دکھایا گیا تھا۔ زوہا ایسے نکلے گی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی صاحب، آپ ایک دفعہ اپنی بیٹی سے پوچھ تو لیتے، کیا چاہتی ہے؟ اس کی وجہ سے آج میرا بیٹا مشکل میں آ گیا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ سن لے آپ لوگ۔ آئلہ بیگم یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ لاکھ وہ زوہا کو اپنی بیٹی سمجھ لے، پر اپنی جوان اولاد کو مشکل میں دیکھ کر اور جو کچھ اب ہوا، اس کے بعد وہ بھی زوہا سے بدظن سی ہو گئی تھی۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، تم سنبھالو خود کو، اور صفدر علی شاہ کو بات کر کے جتنی جلدی ہو سکے زوہا کی شادی داور سے کروا دو۔ اگر اپنی بچی کچھ ہی عزت بچانی ہے تو میں ذرا مہمانوں کو دیکھوں جا کر۔ ان کا بیٹا غائب تھا اور نہ جانے کس حال میں تھا، مگر وہ اپنی فکر کو سینے میں دبائے بھائی کا ساتھ دے رہے تھے۔ پھر جیسے تیسے بہانہ کر کے انہوں نے مہمانوں کو رخصت کیا۔ پہلے اتنی جلدی نکاح اور پھر فائز کا غائب ہو جانا۔ لوگوں نے ان کے سامنے سوالوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، جن کے جواب میں ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ نسرین بیگم اور آئلہ بیگم دونوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی اولاد کے غم میں نڈھال ہو رہی تھی۔ فائز بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مائز کو بھی انور صاحب نے ساری صورتحال بتا کر گھر واپس بلا لیا تھا۔ اظہار صاحب زوہا کے کمرے میں داخل ہوئے اور مشا، جو زوہا سے باتیں کر رہی تھی اور آج ہونے والے سارے واقعے سے لا علم تھی، اس کو مخاطب کر کے سرد لہجے میں بولے، رمشا، مجھے زوہا سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ رمشا ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، اچھا زوہا، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی، پر وہ اپنے ہمیشہ ہنسنے مسکرانے والے چچا کا یہ لب و لہجہ سن کر حیران تھی۔ یہی حالت اندر بیٹھی رمشا کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اظہار صاحب نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ زوہا نے ناسمجھی سے اظہار صاحب کی جانب دیکھا، پھر اس کے بعد اسکرین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جانے کی حد تک کھل گئی۔ کچھ کہنے کی خواہش میں اس کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بروقت دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ تم پہلے سے جانتی تھی اس لڑکے کو؟ اظہار صاحب درشتگی سے بولے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار زوہا سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ نہیں بابا، وہ زوہا، میں نے بچپن سے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، تم پر اعتبار کیا، یہ سلا دیا اس کا تم نے مجھے، تماشا بنا دیا ہے تم نے میرا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تم نے مجھے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ میں نہیں ہوں بابا، کیا ہو گیا ہے یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ یہ تصویر تمہاری ہی ہے، تصویر میں پہنے کپڑے تمہارے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو یہ تم نہیں ہو؟ اٹھوا لیا ہے فائز کو صفدر علی شاہ نے صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا فائز بھائی کو؟ ہاں زوہا، اگر تم پہلے بتا دیتی تو میں خود تمہاری داور سے شادی کروا دیتا۔ بھائی صاحب تو ہمارا ہی بھلا چاہ رہے تھے، پر ہماری وجہ سے ان کا بیٹا مشکل میں آ گیا۔ اب کیا منہ دکھاؤں گا میں ان کو؟ بابا یہ جھوٹ ہے سب کچھ، آپ یقین کریں میرا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ بابا آپ تو جانتے ہیں آپ کی زوہا ایسی نہیں کر سکتی۔ بابا یقین کریں میرا، داور علی شاہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زوہا نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یقین ہی تو کیا تھا تمہارا، جس کی مجھے یہ سزا ملا ہے، جس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ آج سے تمہارا اور میرا ہر رشتہ ختم۔ نہیں بابا ایسے مت کہے، وہ تڑپ کر بولی، اب میں خود سے تمہاری اور داور کی شادی کرواؤں گا۔ اب جتنے دن بھی تم یہاں ہو مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ نہیں بابا ایسا مت کرے، آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، آپ تو اس کا یقین کریں۔ زوہا پیچھے روتی ہوئی چلائی، پھر ایک ایک کر کے اپنا زیور نوچ کر پھینک دیا۔
خدا تمہیں غارت کرے داور علی شاہ، سکون کو ترسو تم، میری ہستی بستی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر روتے ہوئے داور کو کوسنے لگی۔ تم مجھ سے میرا سکون چھین کر اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو نا؟ اگر تمہاری زندگی کو مشکل نہ بنا دیا تو میرا نام بھی زوہا نہیں۔ ہاں ٹوٹی تھی کچھ پل کے لیے، اب ایک ایک ٹکڑا اٹھاؤں گی۔ چل اب تو بھی دیکھ میں کیا خوبصورت قصہ بناؤں گی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ سب ڈرائنگ روم میں پریشان بیٹھے تھے کیونکہ فائز اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ زوہا اپنے کمرے میں تھی کیونکہ اظہار صاحب نے اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اظہار صاحب نے موبائل اٹھایا اور صفدر صاحب کو کال لگائی۔ 3-4 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور صفدر صاحب کی بھاری آواز ابھری۔ جی کہیے اظہار صاحب، کیسے فون کیا؟ صفدر صاحب، میں تیار ہوں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے، آپ میرے بھتیجے کو چھوڑ دیجیے۔ اظہار صاحب شکستہ لہجے میں گویا ہوئے، آپ کا بھتیجا اگلے 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوگا، پر دوسرا کام ذرا مشکل ہے، اب آپ خود ہی سوچئے۔ ایک عزت دار آدمی کیسے ایک لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتا ہے جس کا منگیتر عین نکاح والے دن اسے چھوڑ کر بھاگ گیا؟ یقیناً لڑکی میں کوئی کمی ہوگی۔ صفدر صاحب ایسا مت بولیے، میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اظہار صاحب گڑ گڑائے، ہاں 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 کہا تھا نا ہم نے کہ آپ خود کریں گے مجھے فون۔ چلے اب اتنی منتیں کر رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں۔ صفدر صاحب احسان کرنے والے انداز میں بولے، پھر آپ کب آئیں گے اپنی امانت لینے؟ یہ ہم خود طے کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئلہ بیگم نے فون بند کرتے ہی پوچھا۔ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر تک آ جائے گا فائز۔ فون بند ہونے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فائز لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فائز میرا بچہ! آئلہ بیگم اس کے خون میں بھرے ہوئے کپڑے دیکھ کر دہل کر کھڑی ہو گئی۔ مائز نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور صوفے پر لا کر بٹھا دیا۔ میں زوہا کو بتاتی ہوں فائز بھائی آ گئے۔ رمشا یہ بول کر جانے لگی کہ فائز کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی، اسے تو پتا ہوگا، آخر کو وہ برابر کی شریک تھی۔ نہیں بھائی، زوہا ایسی نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ تم۔ زوہا ایسی نہیں ہے، ارے اسی کا پھیلایا ہوا ہے یہ سارا کا سارا فساد۔ چلو اوپر تم، اور دوبارہ میں تمہیں زوہا کے ساتھ نہ دیکھوں، اور مائز بھائی کو بھی لے کر آؤ اوپر۔ یہ کہہ کر وہ رمشا کو لے کر اوپر چلی گئی۔ دوسری طرف بیگم داور کہاں ہے؟ صفدر صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ صبح سے کمرے میں بند ہے، آج اس لڑکی کا کسی اور سے نکاح ہے، بس اسی بات کا غم منا رہا ہے۔ گلزار بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو میرے ساتھ اس کے کمرے میں۔ نہیں، داور نے منع کیا ہے کہ آج کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ جب میں تمہیں چلنے کو کہہ رہا ہوں تو بس چلو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گلزار بیگم بھی آنسو پوچھتی ہوئی ان کے پیچھے ہو لی۔ داور کے کمرے کے پاس پہنچ کر وہ دستک دے کر اندر چلے آئے اور بولے، کیسا ہے میرا شیر جوان؟ صفدر صاحب کی آواز سن کر داور نے چونک کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک ناراض نظر گلزار بیگم پر ڈالی کہ وہ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے کمرے میں آ گئے۔ گلزار بیگم اس سے نظریں چرا کر رہ گئی اور بولا، ارے بابا سائی، آپ آئیے نا، بیٹھیے۔ اگر آج ہم تم سے کچھ مانگے تو منع تو نہیں کرو گے؟ صفدر صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ گلزار بیگم پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا سائی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ داور کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ صفدر صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیچھے سے گلزار بیگم بولی، یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ بولو داور، کیا کہتے ہو تم؟ وہ گلزار بیگم کو تنبیہ کر کے داور سے بات کرنے لگے۔ بابا سائی، کیوں آپ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ جیسا انسان جو اندر سے بالکل خالی ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ میں کسی معصوم کی بددعا نہیں لینا چاہتا۔ اس نے اپنے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ کر جواب دیا۔ داور، کیا وہ ایک لڑکی تمہیں اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ تم اس کے پیچھے ہماری برسوں کی محبت کو بھول جاؤ؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا تمہاری خوشیاں دیکھنے کا؟ بابا سائی، کچھ وقت نہیں مل سکتا کیا؟ داور خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ارے ابھی صرف بات ہوئی ہے، شادی جب تم بولو۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ وہ انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم منع نہیں کرو گے، یہ میرا مان رکھ لو گے۔ پوچھو گے نہیں کون ہے وہ؟ صفدر صاحب اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، بس آپ جانتے ہیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ پھر بھی جاننا حق ہے تمہارا۔ اچھا پھر خود ہی بتا دیں آپ۔
تم جانتے ہو انہیں؟ وہ اظہار صاحب ہے نا، اپنے زوار کے دوست کی چاچو، ان کی بیٹی زوہا۔ اچھا؟ پہلے تو وہ بے دہانی میں بول گیا، پر جب اسے بات سمجھ آئی تو وہ اچھل پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ واپس آئی؟ اس کا تو نکاح تھا آج۔ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولا۔ یہی حال پیچھے بیٹھی گلزار بیگم کا بھی تھا۔ ہاں تھا، پر وہ میرے بیٹے کے نصیب میں لکھی تھی، تو اس کا نکاح اور کسی سے کیسے ہو سکتا تھا؟ عین نکاح والے دن اس کا منگیتر غائب ہو گیا، پورے خاندان میں ان کی بہت بدنامی ہوئی۔ فون آیا تھا ان کا، گڑ گڑا رہے تھے کہ میری عزت بچا لو، اسی لیے ہاں کر دی میں نے۔ اب بتاؤ شہزادے، کب کرنی ہے شادی؟ جب آپ کو صحیح لگے، داور اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ چلے 2 سال کا ٹائم دے دیتے ہیں، صفدر صاحب مصنوعی سنجیدگی سے بولے۔ کیوں میرے بچے کو تنگ کر رہے ہیں آپ؟ بس 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ لے، مجھے بھی 100 تیاریاں کرنی ہیں۔ گلزار بیگم داور کے پاس بیٹھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر صفدر صاحب چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد گلزار بیگم بھی اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر پیار کر کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر چلی گئی۔ داور کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ دوسرے دن گھر میں سب نے زوہا کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اظہار صاحب نے نسرین بیگم کے ذریعے اسے یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ داور کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی ہے 1 مہینے بعد۔ زوہا کے دل میں داور کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی زندگی کے لیے۔ داور نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا سکون میں اگر وہ نہیں تو داور کو بھی نہیں رہنے دے گی۔ اسے کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نسرین بیگم ہی کمرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے قید خانہ بن گیا تھا۔ رمشا کو بھی آئلہ بیگم نے نیچے آنے اور زوہا سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کو جان سے زیادہ چاہنے والے، اس کی ایک خراش پر تڑپ اٹھنے والے بالکل اجنبی ہو گئے تھے۔ آج وہ اظہار صاحب کو منانے کی ایک آخری کوشش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اظہار صاحب کی آواز آئی، آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر زوہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بابا، اس نے پکارا۔ زوہا کی آواز پر وہ جو رجسٹر لیے حساب کتاب میں مصروف تھے، انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور کرخت آواز میں استفسار کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بولا تھا نا میں نے تمہیں کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ بابا، ایک بار میری بات تو سن لے، مجھے ایک بار تو صفائی دینے کا موقع دے، وہ گڑ گڑائی۔ مجھے نہ تمہاری بات سننی ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی صفائی چاہیے، تم جا سکتی ہو۔ ان کا لہجہ درد بھرا تھا۔ بابا پلیز میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب کے وہ دو ٹوک انداز میں گویا ہوئے۔ زوہا کوئی امید نہ پا کر شکستہ قدموں سے نامراد لوٹ گئی۔ دوسری طرف شاہ حویلی میں تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ گلزار بیگم کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ روز روز شہر جا رہی تھی خریداری کرنے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی زوہا سب کچھ اپنی مرضی سے لے، پر اظہار صاحب نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے وہ خود ہی خریداری کر رہی تھی، یا کبھی کبھار داور ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ داور کے ساتھ جا رہی تھی بارات کا سوٹ لینے۔ زیور کا جو آرڈر انہوں نے دیا تھا وہ بھی آج ہی ملنے والا تھا، تو انہوں نے آج سوچا آج ہی زوہا کو سوٹ اور زیور دے کر آ جائیں گی۔ شادی میں 1 ہفتہ ہی بچا تھا۔ دوسری طرف نسرین بیگم ابھی زوہا کو کمرے میں سامان دے کر گئی تھی جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ سامان دیکھ کر اس کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے لہنگا اٹھا کر دیکھا جو اپنی قیمت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ کبھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی پر ڈیزائنر لہنگا پہنے گی، پر آج اس کی خواہش پوری ہوئی بھی تو کب، جب اس کے دل میں کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اسے بے اختیار میشا یاد آ گئی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا انہوں نے ایک دوسرے کی شادی کے لیے، پر کون جانتا تھا کہ نوبت یہاں پہنچ جائے گی کہ وہ اس کی شادی میں شریک بھی نہیں ہو سکیں گے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اب تو اس کے آنسو بھی ختم ہونے لگے تھے۔ آئلہ بیگم نے سارے خاندان میں بات پھیلا دی تھی کہ اسے ایک امیر لڑکا مل گیا تو وہ فائز سے کیسے شادی کرتی۔ آئلہ بیگم کی باتوں پر مہر لگ جائے گی جب وہ یہ سب پہنے گی، پر اسے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس پر تو اس کے ماں باپ ہی نے یقین نہیں کیا تھا۔ لوگ تو دور ہے، پھر اس کے دل میں موجود داور کے لیے نفرت کے درجے اور بڑھ گئے تھے۔ آخر کار مہندی کا دن آ پہنچا۔
پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہندی کی مناسبت سے پوری حویلی کی دیواروں پر گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ حویلی کے لان میں ہی ایک جانب اسٹیج بنایا گیا تھا۔ داور سفید کلف لگے سوٹ میں گلے میں گرین دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالے شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جو اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ گلزار بیگم تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ داور کی مسکراہٹ صفدر صاحب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ خلاف معمول وہ ہر چھوٹے بڑے سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ دوسری طرف اظہار صاحب سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر دنیا دکھاوے کے لیے انہیں ہر کام شاندار کرنا پڑ رہا تھا۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر لانی پڑ رہی تھی۔ زوہا پیلے اور ہرے سوٹ میں جس پر خوبصورت کام کیا ہوا زیب تن کیے ہوئے تھی، پھولوں کے زیور پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوگواریت نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا چڑھا تھا۔ اس کا فنکشن لاؤنج میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ ایک طرف صوفے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، قالین اور گویے تکیے لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آئلہ بیگم نہ ہی خود آئی تھی اور نہ ہی تو رمشا کو آنے دیا تھا۔ زوہا کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھی کہ شاید رمشا آ جائے، پر اسے ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نسرین بیگم پورے فنکشن میں صرف ایک دفعہ آ کر بیٹھی تھی اس کے پاس، وہ بھی صرف مہندی لگانے کے لیے۔ باقی کا پورا فنکشن یا تو وہ مہمانوں کو سنبھالتی رہی یا پھر مختلف کاموں کا بہانہ کر کے ادھر ادھر لگی رہی۔ اظہار صاحب تو یہ کہہ کر آئے ہی نہیں تھے کہ عورتوں کا فنکشن ہے، اس میں میرا کیا کام۔ آج زوہا کی بارات تھی، بیوٹیشن کو گھر ہی پر بلوایا گیا تھا، جبکہ رخصتی ہال سے ہونی تھی۔ ماشاء اللہ، بیوٹیشن کے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ تو بہت حسین لگ رہی ہے، آپ کے دلہے تو ہوش ہی کھو بیٹھیں گے آج۔ وہ اس کی بات پر جبرن مسکرائی اور نگاہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا۔ ایک دفعہ تو وہ بھی حیران رہ گئی خود کو دیکھ کر، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا خود پر، اس قدر ٹوٹ کر روپ آیا تھا آج اس پر۔ تھینکس۔ زوہا کے منہ سے یہ ایک الفاظ ادا ہوا۔ ہو گئی تیار تو؟ نسرین بیگم بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، پر زوہا کو دیکھ کر ان کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگ گیا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ لاکھ ناراضگی سہی ان کی زوہا سے، پر آخر کو تھی تو ایک ماں ہی نہ، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اس کا ماتھا چوم کر نظر کا ٹیکا لگایا اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ دوسری طرف داور بھی بلیک شیروانی پہنے کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی کے سامنے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ فائرنگ بھی زور و شور سے جاری تھی۔ پوری فضا اس وقت گولیوں اور پٹاخوں کے شور سے گونج رہی تھی۔ دل کھول کر پیسہ لٹایا جا رہا تھا۔ آخر کو بڑی حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی۔ صفدر صاحب کے اشارہ کرنے پر داور جا کر پھولوں سے سجی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پیچھے صفدر صاحب اور گلزار بیگم بھی بیٹھ گئے، باقی سب بھی اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ اس طرح شہزادہ اپنے شاندار قافلے کے ساتھ اپنی شہزادی لانے کے لیے چل پڑا۔ بارات ہال کے باہر پہنچ چکی تھی۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ رک رک کر اس بارات کو دیکھ رہے تھے، جس میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہونے کے باوجود دل کھول کر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ صفدر صاحب کے کچھ بڑے لوگوں سے تعلقات تھے اور کچھ پیسے دے کر انہوں نے پولیس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی فائرنگ اور آتش بازی کے بعد بارات ہال کے اندر داخل ہوئی۔ عورتوں کو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا اندر۔ زوار کا ارادہ آج فائز سے مل کر ساری بات کلیئر کرنے کا تھا، کیونکہ فون وہ اس کا اٹھا نہیں رہا تھا، پر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو شادی میں بھی شریک ہی نہیں ہوا۔ زوہا اپنی کزنز کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی تھی اور رمشا کو یاد کر رہی تھی، جو اس سے دور دور ہی تھی۔ اس کی شادی کے فنکشن میں صرف اس کے تایا تائی اور رمشا ہی شامل ہوئے تھے۔ فائز شہر سے باہر تھا اور مائز کو گھر پر ہی روک دیا تھا آئلہ بیگم نے۔ اس کی کزنز اسے چھیڑ رہی تھی، پر اس کے دل میں کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ زبردستی ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ابھی سب باتوں میں مشغول تھے کہ بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بارات دیکھنے باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو سب نے
سب کی زبان پر دولہے کے چرچے تھے۔ کچھ دل اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جبکہ کچھ حسد سے جل بھی رہے تھے۔ اس کی ایک کزن داور کی ویڈیو بنا کر لائی تھی، جس میں وہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے موبائل زوہا کے آگے کر دیا۔ زوہا نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ سب اس کی اس حرکت کو اس کی شرم و حیا سمجھ کر اسے تنگ کرنے لگی۔ اتنے میں برائیڈل روم کا دروازہ بجا۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اظہار اور انور صاحب کھڑے تھے مولوی صاحب کو لے کر۔ نسیم بیگم بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے سندھی کڑھائی کی چادر سے زوہا کا گھونگھٹ کر دیا۔ سب آ کر اس کے پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نسیم بیگم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ اظہار صاحب گویا ہوئے۔ زوہا بنت اظہار احمد، آپ کو حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولد صفدر شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اجازت طلب کی گئی۔ زوہا جواب دو۔ نسیم بیگم نے اس کو ساکت بیٹھے دیکھ کر بولا، قبول ہے۔ یہ دو الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔ دوبارہ سوال کیا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ دوبارہ پھر اجازت طلب کی گئی۔ قبول ہے۔ اسے لگا خنجر واپس نکال کر دوبارہ اس کے دل میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ زوہا بنت اظہار احمد، آپ کو حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولد صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری دفعہ پھر سے پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ ایک آخری وار اور اس کے دل کا خاتمہ اور سب کچھ ختم، جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اب اس گھر سے جو رخصت ہوگا وہ ایک خالی جسم ہوگا جس میں صرف انتقام ہے۔ اظہار صاحب اور انور صاحب مولوی کے ساتھ باہر چلے گئے، ورنہ اس موقع پر ایک باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اسے خود سے الگ کر کے ہمیشہ مضبوط رہنے کی ہمت دیتا ہے کہ وہ آنے والے تمام مصائب کا بہادری سے مقابلہ کر سکیں۔ اظہار صاحب اور انور صاحب کے جانے کے بعد مشل نے زوہا کی چادر ہٹائی جو اسے نکاح کے وقت اڑائی تھی اور بولی، اف اللہ، زوہا بھابی کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ تو، ہم تو پہچانے ہی نہیں، آپ وہی زوہا ہے؟ ویسے داد دینی چاہیے آپ کو تیار کرنے والی کی۔ مشل شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ زوہا نے اس کی بات پر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ یار چیک کرواؤ، تم ہماری زوہا ہی ہو یا تم زبان گھر پر بھول آئی ہو؟ اور یہ رمشا کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں اتنی دور دور ہے؟ مشل اس کے قریب جھک کر بولی، کیونکہ جب وہ پہلی بار ان سے ملی تھی تو ان کی دوستی دیکھ چکی تھی۔ مشل کی بات نے زوہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ مشل سارے واقعے سے انجان ہے۔ اس کے دل میں موجود اور اس کے لیے نفرت کے گراف میں ایک درجہ اور بڑھ گئی۔ عورتیں کتنی معصوم ہیں اس گھر کی، اور مرد کیسے شیطان صفت ہے۔ وہ اب چاہ کر بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پہلے ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف دل کی بے ضرر سی لڑکی ہے، اور اب تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے معاملے سے بھی بے خبر ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ بدنظر سے بچائے۔ گلزار بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ چلیں اب زوہا کو لے کر باہر چلیں، میرا بچہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ گلزار بیگم نسیم بیگم سے بولی۔ زوہا کا موڈ جو ان دونوں کی وجہ سے تھوڑا بہت خوشگوار ہوا تھا، اور داور کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ داور نے ایجاب و قبول کے مراحل طے کر لیے تھے۔ اب وہ شہزادہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار کر رہا تھا کہ یکلخت ہال کی ساری لائٹیں بند ہو گئی اور ایک اسپاٹ لائٹ جلی جو اس کی شہزادی کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا کہ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی اسٹیج کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی بھی مدہوش سا اسے تکے جا رہا تھا کہ کیمرہ مین کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ سر، آپ میم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج پر لے آئے پلیز۔ ہاں۔ اس نے زوہا کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ زوہا نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک نظر نسرین بیگم پر ڈالی۔ ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ داور کے ہاتھ میں دے دیا۔ داور نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے اسٹیج پر آنے میں مدد دی۔ وہ جا کر اسٹیج پر رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ وہ ساتھ میں بیٹھے صحیح معنوں میں چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔
فوٹو سیشن اور کچھ رسموں کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس میں ہر لڑکی کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی جن کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، جس میں ان کی جان بستی ہے، انہیں چھوڑ کر انجان لوگوں میں جا کر بسنا ہوتا ہے۔ نسیم بیگم نے اسے ساتھ لگا کر اسٹیج سے نیچے اتارا۔ اذان پیچھے اس پر قرآن کا سایہ کیے ہوئے چل رہا تھا۔ اظہار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زوہا جو کب سے خود پر ضبط کیے کڑے پہرے بٹھائے بیٹھی ہوئی تھی، یہاں آ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ باپ کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اظہار صاحب اس سے لاکھ ناراض سہی، پر تھی تو وہ ان کی لاڈلی، جس کی بچپن سے آج تک کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ انہوں نے بھی آپ دیدہ ہو کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ اس کے بعد تو زوہا اور اس شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ باپ بیٹی کے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آخر اظہار صاحب نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی میں زوہا کے ایک جانب مشل تھی اور دوسری جانب گلزار بیگم۔ داور آگے ڈرائیور کے ساتھ براجمان تھا، جبکہ صفدر علی شاہ دوسری گاڑی میں تھے۔ زوہا مسلسل رو کر خود کو ہلکان کیے جا رہی تھی۔ مشل اور گلزار بیگم اسے چپ کروا رہے تھے، پر اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آگے بیٹھے داور کے دل پر گر رہے تھے آنسو، پر وہ مشل اور گلزار بیگم کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھا۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ اب کیا ہوگا زوہا کی زندگی میں۔ کیا وہ دوار کو کبھی معاف کر پائے گی؟ کیا دوار یہ ساری سازش کے بارے میں جان پائے گا جو اس کے باپ نے کی تھی؟ یہ ساری باتیں اس کے سامنے کب کھلے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔